جنزاد قسط نمبر 14 آخری۔ یہ کوئی عورت تھی جو مجھ پر سوار تھی۔ بابا کی ہدایت کے مطابق میں مکمل برہنہ تھا۔ اس ویران جزیرے میں اس عورت کا وجود ناقابل یقین تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر اسے خود پر سے جھٹک دیا۔ اگلے ہی لمحے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت نہیں بلکہ جل پری تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار جل پری کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پیٹ سے نیچے ناف تک کا دھڑ مکمل عورت کا تھا۔ گندمی رنگت، سنہری بال، خوبصورت چہرہ، بھاری سینہ، مگر ناف سے نیچے اس کا جسم مچھلی کا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں ہمارے جزیرے تک کیسے پہنچے ہو؟ میرے بولنے سے قبل اس جل پری نے مجھ سے سوال کر لیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کے نچلے دھڑ کو نظر انداز کر دیا جاتا تو وہ ایک قیامت خیز حسن کی مالک تھی۔ میرا نام شاشین ہے اور میں تمہاری ملکہ سے ملنے آیا ہوں۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس کے سامنے آنے سے ساری پلاننگ دری کی دری رہ گئی تھی۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں ناگمنی کا منتر سدھ کر کے اس کی مدد سے جل مانس کا روپ دھار لوں گا اور اس دوران اپنے ساتھ لائے ہوئے اخروٹ کے چھلکوں اور ککر کے درخت کی پھلیوں کی مدد سے غیر ضروری بالوں سے بھی چھٹکارا پا لوں گا۔ اس کے بعد سمندر کی گہرائیوں میں موجود جل پریوں کے قبیلے تک پہنچ جاؤں گا۔ مگر غیر متوقع طور پر میرے سامنے یہ جل پری آ گئی تھی تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس سے سیدھی بات کر لی جائے۔ ممکن ہے کوئی قابل عمل راستہ نکل سکے۔ دوسری صورت میں اس جل پری کو ختم کر کے میں اپنی پلاننگ پر عمل کر سکتا تھا، مگر اس میں بہرحال یہ خطرہ موجود تھا کہ جلد یا بدیر اگر باقی جل پریوں اور ان کی ملکہ کو میری اس حرکت کی خبر ہو جاتی تو یقینی بات تھی وہ دشمنی پر اتر آتی۔ ایسے حالات میں یہی بہتر تھا جو میں نے کیا۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ تم آدم زاد ہو۔ آج تک کوئی آدم زاد یہاں تک پہنچ سکا ہے اور تم ہماری ملکہ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ میں آدم زاد نہیں جن زاد ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں۔ یقیناً میں تمہارے قبیلے اور ملکہ کے بارے میں جانتا ہوں، اسی لیے یہاں تک پہنچا ہوں۔ رہ گئی یہ بات کہ میں ملکہ سے کیوں ملنا چاہتا ہوں تو اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ میں وہی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ جل پری نے کہا، میرے علم کے مطابق تمہارے قبیلے کی آبادی بہت کم رہ گئی ہے۔ جیسے کسی دور میں جل مانسوں کی نسل کم ہوئی، تمہارا قبیلہ بھی اسی مشکل کا شکار ہے۔ میرے پاس اس مشکل کا حل موجود ہے اور میں اسی لیے یہاں تک آیا ہوں۔ میری بات سن کر جل پری کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا کوئی حل ہوتا تو ہمارے قبیلے کی جل پریاں اس پر عمل کر چکی ہوتیں۔ تم مجھے مطمئن کر دو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں ملکہ تک لے جاؤں گی۔ اس کے لیے تمہیں 3 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ میں جادو کے زور سے تمہارے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں، مگر مجھے 3 دن کا وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے شاشین، مجھے تمہاری باتوں پر مکمل یقین تو نہیں، مگر اپنے قبیلے کے لیے میں ضرور کوشش کروں گی۔ آج سے ٹھیک 3 دن بعد میں واپس آؤں گی۔ اگر تم نے مجھے مطمئن کر دیا تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ تمہارا نام کیا ہے اور کیا تم اپنے قبیلے واپس جا رہی ہو؟ میں سینی ہوں اور ہاں، میں ملکہ سے تمہارا ذکر کروں گی۔ اگر تم شاید سمجھ رہے ہو میں کوئی کمزور جل پری ہوں جس پر تم قابو پا سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں قبیلے کے حفاظتی دستے کی سربراہ ہوں اور تمہیں پلک جھپکتے موت کے گھاٹ اتار دیتی، مگر میرے لیے کسی آدم زاد مطلب جن زاد کا یہاں تک پہنچنا اچنبھے کی بات تھی۔ اس لیے میں نے تمہیں موقع دیا۔ اگر تم نے جو کچھ کہا درست ہے تو تم مجھے دوست پاؤ گے۔ ہاں سینی، میں نے جو کہا ہے لفظ با لفظ درست ہے اور میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ ٹھیک ہے شاشین، تم سے 3 دن بعد ملاقات ہوگی، اگر تب تک تم زندہ رہے۔ اس کے چہرے پر پر اسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد وہ پلٹ کر جزیرے کے کنارے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹانگیں نہ ہونے کی وجہ سے اسے چلتے دیکھنا بھی عجیب تجربہ تھا۔ وہ ہاتھوں اور نچلے جسم کے بل کھسٹتی ہوئی کنارے تک پہنچی اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اگر تب تک تم زندہ رہے، سینی کی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ یقیناً یہاں جزیرے میں ایسا کچھ ہوگا جس کی وجہ سے اس نے یہ کہا تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت میری نظر درختوں کے جھنڈ کی طرف اٹھی اور میں حیرت سے
دیکھتا رہ گیا۔ یہ کوئی عورت تھی جو میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے لیے سب کچھ ہی عجیب ہو رہا تھا۔ اس ویران جزیرے پر ایک عورت کی موجودگی حیران کن تھی۔ زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ جل پری نہیں تھی مگر مکمل عورت تھی۔ وہ قریب آئی تو میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ انتہائی خوبصورت حسن کی مالک، گھنی لمبی زلفیں، گہری کٹورا آنکھیں، لب جیسے سرخ گلاب کی پنکھڑیاں۔ اس نے نیلے رنگ کا ایک لمبا گاؤن نما لبادہ پہنا ہوا تھا جو ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی آئی اور میرے مقابل آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظر میرے نچلے جسم پر رکی اور مجھے شرم محسوس ہوئی، مگر بابا کی ہدایت تھی اس لیے میں انکار نہیں کر سکا تھا۔ کون ہو تم اور اس جزیرے پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے کھنکھناتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں۔ اس ویران جزیرے پر تم کیا کر رہی ہو اور کون ہو تم؟ میرا نام شالنی ہے اور میں بہت عرصہ قبل ایک جہاز سے اس جزیرے پر بھٹکتے ہوئے پہنچی تھی۔ میرے اور بھی ساتھی تھے مگر ان میں زیادہ تر طوفان کی نظر ہو گئے۔ ایک دو جو بچ گئے تھے وہ یہاں آ کر چل بسے۔ میں بہت وقت سے یہاں ہوں اور درختوں کے پھل کھا کر زندہ ہوں۔ شالنی کی باتوں میں بہت سے جول تھے۔ یہ جزیرہ سمندر سے کئی میٹر بلند تھا۔ میں بلندی سے اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس کا نہ ہی کوئی ساحل تھا اور نہ ہی کسی جہاز یا کشتی کے ذریعے اس جزیرے پر اترنا ممکن تھا۔ مجھے اندازہ تھا شاید اس جزیرے پر پانی بھی موجود نہ ہو۔ ایسے میں یہاں زندگی کا وجود تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ شاید گھنے درختوں کے جھنڈ میں کوئی پانی کی چھوٹی موٹی جھیل ہو مگر میں حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ مگر میری نظر میں سب سے بڑا جھول یہ تھا کہ اس کا لباس شکنوں سے پاک اور صاف ستھرا تھا۔ اس پر اس کا چہرہ اور جسم بالکل صاف چمکدار تھا جیسے وہ اس ویران جزیرے پر نہیں کسی شہر میں موجود ہو۔ میں نے تو اپنا بتا دیا۔ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ میرا نام ششین ہے۔ ہم 3 دوست تھے اور سمندری خزانے کی تلاش میں تھے۔ ہم کامیاب بھی ہو گئے مگر میرے دوستوں نے دھوکہ دیا۔ سمندر میں بھٹک کر ہم یہاں پہنچے اور میرے دوست مجھے بے ہوش کر کے اس جزیرے پر مرنے کے لیے چھوڑ گئے تاکہ خزانے میں حصہ داری نہ ہو سکے۔ اور تم یہاں پہنچے کیسے؟ شالنی نے میری بات سن کر اگلا سوال کیا۔ کشتی نما ایک چھوٹے جہاز پر، بالکل تمہاری طرح میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ دیر وہ مجھے گھورتی رہی۔ اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا میں غلط بیانی کر رہا ہوں مگر جیسے میں نے اسے نہیں جھٹلایا تھا وہ بھی خاموش رہی۔ تم ننگے کیوں ہو؟ میں نے تم سے پوچھا کہ تم کپڑوں میں کیوں ہو؟ شالنی میرے جواب پر کھلا کر ہنس پڑی۔ تمہارے دوست تمہارے کپڑے بھی ساتھ لے گئے ہوں گے۔ واہ، تم تو بہت عقلمند ہو شالنی، کتنا درست اندازہ لگایا ہے تم نے۔ شالنی نے مجھے گھور کر دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے اور پیاس بھی، میں نے شالنی سے کہا۔ جزیرے کے پچھلی طرف ناریل کے درخت موجود ہیں۔ تم بندر کی طرح اگر ان پر چڑھ کر ناریل توڑ سکتے ہو تو پیاس بھی بجھ جائے گی اور بھوک بھی۔ اگر یہ مشکل لگے تو یہاں درختوں پر سرخ رنگ کے سیب نما پھل لگتے ہیں، تم ان سے اپنی بھوک مٹا سکتے ہو۔ تمہیں پیاس لگتی ہے تو تم بھی بندریا کی طرح ناریل کے درختوں پر چڑھتی ہو کیا؟ نہیں، میں صرف پھلوں پر گزارا کر لیتی ہوں، شالنی نے جواب دیا۔ اچانک میرے ذہن میں پھلجھڑی سی چھوٹی، یہ کوئی عورت نہیں تھی، یہ یقیناً موہنی تھی۔ موہنی سانپ کی ایک ایسی مادہ ہوتی ہے جو اگر 12 برس تک پانی نہ پیے تو اپنا روپ بدل سکتی ہے اور ایک انتہائی خوبصورت عورت کا روپ بنا دھار کر انسانوں کو اپنے دام میں پھنساتی ہے۔ یہ یقیناً کسی سانپ کی مادہ ہی تھی جو اس جزیرے پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے اپنا روپ بدل کر عورت بننے پر قادر ہو چکی تھی۔ برہنہ ہونے کی وجہ سے میں ناگمنی، خنجر اور چھلکوں وغیرہ کو زیر جامے یا کپڑوں میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ راستے میں سب چیزیں میرے ہاتھ میں تھیں مگر یہاں پہنچنے کے بعد میں نے ناگمنی اور خنجر کو درخت کی جڑ میں ریت میں چھپا دیا تھا۔ میں واپس اس درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ موہنی یا شالنی میرے سامنے تھی اور اس کی نظر بار بار میرے جسم پر پڑ رہی تھی اور وہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ یقیناً وہ بے چین ہو رہی تھی مگر میں جانتا تھا کہ اپنی طلب پوری ہونے کے بعد وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔
مجھے جلد از جلد اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا تاکہ میں ناگمنی کا عمل شروع کر سکوں، مگر یہاں میری کوئی شکتیاں کام نہیں کر رہی تھی۔ مجھے صرف اس جادوئی خنجر پر بھروسہ کرنا تھا جو بابا نے دیا تھا۔ آخر کار موہنی میرے قریب آ گئی، اس کی سانسیں بہک رہی تھی۔ مجھے موقع کی تلاش تھی کہ میں اس سے جان چھڑوا سکوں۔ جس جگہ خنجر میں نے زمین میں دبایا تھا، میرا ہاتھ عین اسی جگہ موجود تھا۔ بہت احتیاط سے میں نے غیر محسوس انداز میں ریت ہٹا کر خنجر نکال لیا۔ عین جس وقت شالنی مجھ سے قریب ہوئی، میں نے خنجر اس کے سینے میں پھونک دیا۔ وہ میری زندگی کا خوفناک تجربہ تھا۔ موہنی لذت اور سرور کے نشے میں میرے قریب آئی تھی۔ ایسے میں ہی میں نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا تھا۔ خنجر نے اس کا دل چیر دیا تھا، مگر اس کے بدن سے خون کا ایک قطرہ تک نہیں نکلا۔ وہ بری طرح تڑپ اور مچل رہی تھی۔ اس نے میری گردن اپنے ہاتھوں میں تھامنی چاہی، مگر اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے تیزی سے پھسلتی جا رہی تھی۔ نہ ہی وہ اپنا روپ بدل سکی اور نہ ہی مجھ پر قابو پا سکی۔ میں نے اس کے جسم کو خود سے پرے جھٹک دیا۔ کچھ لمحے اس کا جسم تڑپتا رہا اور آخر کار وہ دم توڑ گئی۔ اس کے مرتے ہی اس کا جسم اپنی حالت میں آ گیا۔ چند لمحے پہلے جہاں شالنی کی لاش تھی، اب وہاں پر سیاہ رنگ کا ایک مرا ہوا سانپ نظر آ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے بعد خنجر کو واپس ریت میں دبایا اور شالنی کے مردہ وجود کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ اگلے 3 دن کوئی اور قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں کنارے کے پاس ہی درختوں پر موجود پھلوں پر گزارا کرتا رہا، ساتھ ہی ساتھ ناگمنی کو سدھ کرنے کا منتر پڑھتا رہا۔ یہ تیسرے دن شام کا وقت تھا، میرا کام مکمل ہو چکا تھا اور میں ناگمنی کا عامل بن چکا تھا۔ منتر سدھ کرنے کے بعد میں اسے آزما چکا تھا اور کامیاب ہوا تھا۔ ابھی میں نے سکون کی سانس لی ہی تھی کہ کنارے کی طرف سے جل پریوں کا ایک گول نمودار ہوا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انہیں اپنی طرف آتا دیکھنے لگا۔ یہ کل 7 جل پریاں تھیں۔ وہ قریب آئیں تو اندازہ ہوا ان میں سے ایک جل پری مکمل سنہرے رنگ کی اور ملکوتی حسن کی مالک تھی۔ اس کے سر پر بھی نازک سا سنہرا تاج موجود تھا۔ یہ یقیناً جل پریوں کی ملکہ تھی۔ اس کے ارد گرد موجود جل پریوں نے ایک مخصوص طرح کے نیزے تھامے ہوئے تھے۔ سینی جو مجھ سے پہلے دن ملی تھی وہ بھی ان میں موجود تھی۔ یہی ہے وہ آدم زاد۔ وہ ملکہ میرے قریب آ کر سینی کی طرف مڑی اور اس سے سوال کیا۔ جی ہاں ملکہ عالیہ، سینی نے سر جھکا کر احترام سے جواب دیا۔ یہ اب تک زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً اس میں کچھ خاص ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس بار ملکہ مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میرا نام شاشین ہے۔ کیا میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ نہیں آدم زاد، میں سینی کی بات سن کر یہاں تک آ گئی ہوں کیونکہ اس جزیرے پر آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ یہ چھمبے کی بات تھی کہ تم یہاں موجود بھی ہو اور ہمارے وجود سے لا علم بھی نہیں ہو۔ پھر تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اب تم مجھے مطمئن کرو، دوسری صورت میں یہ جزیرہ تمہاری قبر بن جائے گا۔ ملکہ کی بات ختم ہوتے ہی تمام جل پریوں نے اپنے نیزے میری طرف تان لیے۔ ملکہ کی بات سن کر میں درخت کی طرف بڑھا جہاں شالنی کا سرخ لبادہ میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ لبادہ اور ناگمنی اٹھا کر میں ملکہ کے قریب پہنچ گیا۔ میں اپنی بات آپ سے اکیلے میں ہی کروں گا، مگر آپ کی تسلی کے لیے میں ثابت کر دیتا ہوں کہ میرا یہاں آنا بے مقصد نہیں۔ ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیجیے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ ناول کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس آ جائے۔ یہ اس ناول کی آخری قسط ہے۔ میں نے ناگمنی ہاتھ میں تھام کر اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا ملکہ کے وہاں ماتھے پر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے منتر پڑھ کر ملکہ کی طرف پھونک ماری، ملکہ کا نچلا دھڑ جو مچھلی کا تھا وہ تبدیل ہونے لگا اور آہستہ آہستہ وہ دھڑ ٹانگوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ملکہ سمیت تمام جل پریوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ جیسے ہی ملکہ کا جسم انسانی شکل میں مکمل ہوا، وہ شرم سے اپنی جگہ سمٹ گئی۔ میں نے شالنی کا لبادہ اس کی طرف بڑھایا اور نظریں جھکا لیں۔ ملکہ نے جلدی سے لبادہ پہنا اور قدم بڑھانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکھڑا گئی۔ یقیناً ٹانگوں کے ساتھ اسے چلنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے اسے چلنے کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ملکہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ناقابل یقین ہے یہ شاشین، ملکہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین آ گیا ہو تو میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
मलका ने पलटकर बाकी जलपरियों को देखा। ठीक है, चलो। मैंने मलका का हाथ थामा और सहारा देकर उसे चलाता हुआ कुछ दूर ले गया। अब बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मेरा यह रूप मुश्किल है? हाँ मलका आलिया, अगर आप चाहें तो मुश्किल भी इस रूप को अपना सकती हैं, मगर इस इंसानी रूप में आप समुंदर की गहराई में नहीं जा सकेंगी। इसके लिए आपको वापस जलपरी का रूप ही अख्तियार करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे हर बार तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी। मलका ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं, मैं आपको मुख्तसिर अपने बारे में बताता हूँ ताकि आपको मेरे आने के मकसद का अंदाज़ा हो जाए। पहली बात यह है कि मैं इंसान नहीं जिन-ज़ाद हूँ। मेरे इल्म में है कि आपका कबीला मादूमियत के ख़तरे से दो-चार हो चुकी है। आपकी नस्ल का जलमान से मिलाप नहीं हो सकता, क्योंकि वो दुनिया से नापैद हो चुके हैं, और अपनी नस्ल में सिर्फ़ आप ही मज़ीद जलपरियाँ पैदा करने के काबिल हैं। तो पिछले हजारों सालों से आपकी नस्ल कम होती चली जा रही है। मेरी बातें सुनकर मलका के चेहरे पर बेचैनी के तासरात नजर आ रहे थे, मगर वो खामोशी से मेरी बात सुन रही थी। मेरे पास एक ऐसा तरीका मौजूद है जिससे ना सिर्फ आप बल्कि कोई भी जलपरी एक मुकम्मल औरत का रूप धार सकती है। और क्या वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो? क्या ऐसा मुमकिन है? मलका ने मेरी बात काट कर बेचैनी से मेरे दोनों हाथ थाम कर कहा, बिल्कुल मुमकिन है मलका आलिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप इस वक्त एक मुकम्मल औरत के रूप में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस रूप में आप या आपकी नस्ल की बाकी जलपरियां इंसानों से शादी करके या बिना शादी के ही अपनी नस्ल भी बढ़ा सकती हैं। और तुम ये सब हमारे लिए क्यों करोगे? इसमें तुम्हारा क्या मफाद है? मलका ने मेरी आंखों में देखकर सवाल किया। पाताल की गहराइयों में एक नेक्रोस नामी मखलूक आबाद है, जिनकी उम्र हजारों बरस होती है, मगर इसमें भी यही खामी है कि वो अपनी नस्ल को तेजी से नहीं बढ़ा सकते। इनका जिस्म पारे और दीगर धातुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी इन्हें मारना तकरीबन नामुमकिनात में से है। हमारा इल्म बताता है कि नेक्रोस अनकरीब हम पर हमला आवर होंगे और हमारी नस्ल को ख़त्म कर देंगे। इनको रोकने का एक यही तरीका है कि इन्हें कोई ऐसा लालच दिया जाए जो इन्हें हम पर हमला करने से बाज रख सके। तो मैं इस मामले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मलका ने हैरानगी से कहा। क्या आपको पता है मैंने आपका जिस्म कैसे तब्दील किया है? मैंने मलका के सवाल के जवाब में सवाल किया। नहीं, तुम बताओ। नागमणि के ज़रिए, मैंने मलका की आंखों में देखते हुए कहा। उसे हासिल करने के लिए मैंने आपके लिए अफ्रीका का सफ़र किया और एक नागन से तवील मरका लड़कर उसे लेकर यहाँ आया हूँ। मुझे नेक्रोस कबीले से बातचीत करने और इन्हें कायल करने के लिए आपके जिस्म का मतलब वो पानी दरकार है। मलका मेरी बात सुनकर हैरानगी से मेरी तरफ देखती रह गई। मलका के रुखसार शर्म से सुर्ख हो गए थे, मगर वो हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी। इससे क्या होगा? मतलब इस पानी से? आमतौर पर सीप में मोती बनने का अमल महीनों पर मुहित होता है, मगर आपके इस पानी के कतरे को अगर सीप में रख दिया जाए तो चंद दिन में वो मोती की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इस मोती में यह खासियत होगी कि नेक्रोस की पैदाइश के वक्त को कम कर सके। यही मेरा यहाँ आने का मकसद है, और आपसे मैं यही बात करना चाहता हूँ। यानी तुमने हमारी नस्ल को बढ़ाने के लिए पहले नागमणि हासिल किया ताकि हम इंसानी रूप में आकर अपनी नस्ल में इजाफा कर सकें, और इसके ओज़ तुम मुझसे वो पानी हासिल करना चाहते हो और इस पानी को सीप में रख कर मोती की शक्ल में लाओगे। फिर वो मोती नेक्रोस जाति को देकर तुम इन्हें खुद पर हमला करने से बाज रखोगे। जी हाँ मलका आलिया, आप ठीक समझी हैं। ठीक है शाशीन। तुम मुझे नागमणि के इस्तेमाल का तरीका सिखाओगे, इसके बाद तुम्हें इजाज़त होगी वो पानी हासिल करने की। मलका की आंखें शर्म और फिर जज्बात से झुक गईं। ठीक है मलका आलिया, ये 3 दिन का अमल है। इसके लिए या तो आपको इस जजीरे पर रुकना पड़ेगा, या फिर मुझे नागमणि के ज़रिए अपना रूप बदल कर आपके साथ समुंदर की गहराई में जाना होगा। आप जैसा बेहतर समझें हम वो कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख़्याल है जज़ीरे में ही रुकना बेहतर रहेगा। मुझे बस इसके लिए कुछ इंतज़ामात करने होंगे। कब से शुरू किया जा सकता है ये अमल? आप जब चाहें मलका, चाहें तो आज से ही। ठीक है, आओ मेरे साथ। मलका वापस अपनी साथी जलपरियों की तरफ बढ़ गई। इसने जलपरियों को कुछ हदायत दीं और सीनी के अलावा तमाम जलपरियां
واپس سمندر میں چلی گئیں۔ اگلے چند گھنٹوں میں بیسیوں کی تعداد میں جل پریاں سمندر سے نمودار ہوئیں اور انہوں نے جزیرے پر درختوں کی شاخوں اور چھال سے ایک عارضی جھونپڑی نما جگہ تیار کر دی، جہاں ملکہ میرے ساتھ 3 دن رک سکتی تھی۔ کام مکمل ہونے کے بعد چند جل پریاں جو ملکہ کی حفاظت پر مامور تھیں وہ رک گئیں۔ باقی جل پریاں اپنا کام ختم کر کے واپس سمندر میں چلی گئیں۔ ملکہ ابھی تک عورت کے روپ میں ہی تھی اور کام کی نگرانی کر رہی تھی۔ جھونپڑی میں چھال سے ہی ایک بستر بنایا گیا تھا جس پر آرام کیا جا سکتا تھا۔ میں ملکہ کے ساتھ اس جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ باقی جل پریوں نے نیزوں کے ساتھ جھونپڑی کے ارد گرد حفاظتی پوزیشن سنبھال لی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ ملکہ کو میں نے ناگمنی دے کر منتر یاد کروا دیا۔ اگلے کچھ گھنٹے اسے چلا کرنے میں لگتے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا میں آرام کر لوں۔ ملکہ کو چلا کرتا چھوڑ کر میں بستر پر لیٹا اور کچھ دیر میں گہری نیند سو گیا۔ اگلے 3 دن کچھ خاص مصروفیات نہیں رہیں۔ میں ملکہ سے اس کی زندگی کے بارے میں سنتا رہا اور اپنی داستان سناتا رہا اور پھر رات میں ملکہ چلا کرتی۔ آخر کار 3 دن مکمل ہو گئے تو ملکہ نے تیسری رات چلا مکمل کرنے کے بعد مجھے جگا دیا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ یقیناً اس نے چلا مکمل ہونے کے بعد اسے آزما لیا تھا۔ وہ خوشی کے مارے مجھ سے لپٹ گئی اور میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے نرمی اور آہستگی سے ملکہ کو باہوں میں کچھ دیر لے کر خود سے الگ کر دیا۔ شکریہ شاشین، تم صرف میرے نہیں، ہماری پوری نسل کے محسن ہو۔ تمہارا یہ احسان ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ملکہ میری شکر گزار تھی کہ میں نے احسان کیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس میں میرا مفاد تھا۔ یہ شاید میرا نہیں، میری پوری نسل کی بقا کا سوال تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب اس طرح سے ہوگا۔ کوئی جنذات میری زندگی میں اس طرح آئے گا اور سب کچھ بدل دے گا۔ میں جانتی ہوں یہ ناممکن ہے، مگر کاش تم ہمیشہ کے لیے یہاں رک سکتے۔ میں اب ہر طرح سے تم سے تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ تم جو چاہو حاصل کر سکتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ کی آنکھیں حیا سے جھک گئیں۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ وقت تھا۔ ملکہ اور میں بستر پر آ گئے۔ اگلا 1 ہفتہ میں نے ملکہ کے ساتھ گزارا۔ چلا مکمل ہونے کی رات ہی میں نے اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ اب مجھے صرف انتظار تھا کہ پانی کا قطرہ جو سیپ میں محفوظ کیا گیا ہے وہ موتی کی شکل اختیار کر لے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا اور میری محنت کا پھل مجھے مل گیا۔ سیپ سے نکلا ہوا موتی میرے ہاتھ میں تھا جو ہماری بقا کی ضمانت تھا۔ ملکہ اداس تھی اور شاید یہ فطری بات تھی، مگر مجھے جانا ہی تھا۔ ابھی بھی میرے ذمے سب سے اہم کام باقی تھا۔ میں نے ملکہ سے رخصت چاہی اور دوبارہ آنے کی کوشش کرنے کے وعدے پر اس نے مجھے گلے لگا کر رخصت کیا۔ پوری رات سفر کے بعد جب میں کوہ ارارات بابا کی غار میں پہنچا تو ایک حیرت میری منتظر تھی۔ بابا کی غار میں پہلے سے ہی کوئی اجنبی موجود تھا۔ اس کی شکل اور حلیہ مکمل طور پر انسانوں جیسا تھا، مگر بابا کے پاس کسی انسان کا کیا کام؟ میں چلتا ہوا بابا کی طرف بڑھا اور تعظیم پیش کی۔ بات چیت سے علم ہوا کہ وہ نیکروز سردار کا بااختیار نمائندہ ہے جس کے پاس سرداری کی مہر موجود تھی اور وہ جنگ کا پیغام لایا تھا۔ بابا اسے قائل کر چکے تھے، صرف میرا انتظار تھا۔ میں نے موتی نکال کر بابا کی طرف بڑھا دیا۔ اس موتی کو آزمانے کے بعد نیکروس اور ہماری نسل کی طرف سے بابا کے درمیان ایک تحریری معاہدہ طے پا گیا جس کی روح سے نیکروس آئندہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کریں گے اور نہ ہی ہماری نسل سے کبھی جنگ کریں گے۔ اس کے جانے کے بعد بابا مجھ سے مخاطب ہوئے، شاشین، میرا کام مکمل ہو چکا ہے، اب تمہیں میری جگہ سنبھالنی ہے۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا تو غار کے اس کمرے میں ایک تابوت نمودار ہو گیا۔ اس تابوت میں لیٹ جاؤ شاشین۔ میں نے حیرانگی سے بابا کو دیکھا مگر انکار یا سوال پوچھنے کی جرات نہیں کر سکا۔ بابا کے حکم پر میں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس تابوت میں لیٹ گیا۔ اس کے بعد بابا نے وہ معاہدہ میرے ہاتھوں میں تھما دیا اور اپنی کلائی پر ایک کٹ لگا کر اسے میرے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اسے پی لو شاشین، میری تمام طاقتیں تم میں منتقل ہو جائیں گی، مگر ان طاقتوں کو تمہارے جسم کا حصہ بننے میں کچھ وقت لگے گا۔
तब तक तुम इस ताबूत में रहोगे, दुनिया और महाफिया से बेखबर। जैसे ही तुम्हारा जिस्म और रूह इन ताकतों को कबूल कर लेगी, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तब तुम अपने फैसले करने में आज़ाद होगे और बाबा आप तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब भी तुम्हें तब ही मिल जाएंगे। मैंने बाबा की कलाई पर अपने होंठ लगा दिए और इस बहते हुए खून को हलक से नीचे उतार लिया। इसके साथ ही मुझे महसूस हुआ जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हवास मेरा साथ छोड़ने लगे। आखिरी एहसास जो मुझे हुआ वो ताबूत के ढक्कन का बंद होना था। इसके बाद मेरा जहन अंधेरों में डूब गया, जाने कुछ वक्त तक के लिए या शायद हमेशा के लिए। इस नावल का इख्तिताम यहाँ पर होता है। नावल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये नावल कैसा लगा? इस तरह के मज़ीद नावल पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।